السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو زیم ہیلتھ ٹپس۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں خاص گرمیوں کا نسخہ ہے، اور مردانہ طاقت کی کمزوری جن افراد میں ہے، قوت باہ کی افزائش کے لیے نہایت ہی مجرب اور لاجواب گرمیوں کا نسخہ۔ ناظرین، نسخے کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس میں جتنے بھی اجزاء استعمال کیے گئے ہیں تمام تقریباً ہر ملک میں موجود ہیں، کیونکہ زیم ہیلتھ ٹپ چینل کا مقصد یہی ہے، اور جب سے بنا ہے تب سے ہی بیرون ملک افراد جتنے بھی پردیسی بھائی موجود ہیں ان کے لیے نسخہ جات پیش کرتا آیا ہے، اور آزمودہ اور تصدیق شدہ نسخہ جات جو ہیں وہ پیش کیے گئے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مردانہ طاقت میں اضافہ، اور اس قدر اضافہ کے ناقابل بیان اور اتنی افادیت والا نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں، امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں اس نسخہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ نسخہ کی افادیت کیا ہے اور یہ کیا کیا کام کرے گا۔ نمبر 1، مردانہ طاقت میں اضافہ مادہ تولید کی خوب افزائش یعنی سپارمز کی کمی کو دور کرے گا، اس کی پیدائش میں اضافہ کرے گا۔ مادہ منویہ یعنی منی کو گاڑھا کرے گا۔ عورتوں کا دودھ، جن خواتین کا دودھ جو ہے کم ہے پستانوں میں یا پیدائش میں کم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ بے شمار عورتوں کے علاج میں 100% کامیابی دینے والا یہ نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ قبض کشا ہے اور قوت باہ کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے، جس سے جن افراد کو شہوت کی کمی ہے یعنی ہوشیاری نہیں آتی، ہم بستری مباشرت کو جی نہیں کرتا یا جی کرتا ہے لیکن ان کو ہوشیاری یا شہوت نہیں آتی، تو اس میں بھی اضافہ کرے گا۔ اور چونکہ میں نے بتایا مادہ تولید اور مادہ منویہ کو گاڑھا کرے گا، تو جب مادہ تولید اور مادہ منویہ دونوں ہی بہترین ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے امساک میں بھی اضافہ ہوگا، تو اور مردانہ ٹائمنگ میں خوب اضافہ کر دینے والا یہ نسخہ ہے۔ تو اتنی زیادہ افادیت، اتنے زیادہ فائدے صرف ایک نسخے میں موجود ہوں، اور نسخہ بھی ایسا کہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو، تو اسے کوئی استعمال نہ کرے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے نسخہ بتا دینا، استعمال کرنا آپ کا کام ہے۔ کریں نہ کریں، چاہے تو اس کی تصدیق کروا لیں، اگر نسخے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹس میں آگاہی دیجیے گا۔ تو ناظرین، نسخہ میں جو اجزاء استعمال کی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا، تیاری بھی بتاؤں گا اور استعمال بھی بتاؤں گا، اور گرمیوں اور سردیوں کا استعمال دونوں کا ہی بتاؤں گا۔ تو جو افراد میرے یورپ سے مجھے جو ہے ویو کرتے ہیں، میرے چینل پہ یورپ سے جتنے بھی لوگ ہیں سرد علاقوں سے، ان کے لیے بھی طریقہ بتاؤں گا کہ وہ اس نسخہ کو کس طریقے سے تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو عرب یعنی گرم ممالک میں موجود ہیں میرے پردیسی بھائی جو سخت جان کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے تیار کرنا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں اجزاء نسخہ کے بتا دوں، تمام افراد جو ہیں اسے نوٹ کر۔ مغز بادام، زیرہ سفید، 4 مغز، یہ اجزاء آپ نے 12 گرام کے وزن میں فی کس لینے ہیں۔ اس کے بعد مغز پستہ 6 گرام، سونف 6 گرام، زعفران خالص 1 گرام، الائچی خرد 2 گرام، اور دودھ خالص گائے کا لے لیں یا بھینس کا لے لیں، جو آپ کو مل جائے وہ آپ لے لیں۔ چونکہ عرب میں، دبئی میں جو میرے ویورز موجود ہیں وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں بھینس گائے کا دودھ جو ہے وہ خالص
نہیں ملتا، تو ایسا بہت کم ممکن ہے، وہ اگر نہیں ملتا جس طرح ہم دیہات میں دیکھتے ہیں بھینسوں سے چو کر اسی وقت دیتے ہیں، اگر وہ نہیں تو آپ پیکنگ کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو خالص آپ سمجھتے ہوں کہ یہ اچھا دودھ ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دودھ آدھا کلو، تمام اجزاء آپ نے لے لیے۔ اب اس کو تیار کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ افراد جو اسے موسم سرد میں جو ہے استعمال کریں گے وہ کس طریقے سے کریں گے۔ پہلے میں آپ کو تیاری بتا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے یہ نسخہ تیار کرنا ہے۔ تمام چیزوں کو سردائی کی طرح گھوٹ کر، چھان کر، دودھ ملا کر آگ پر پکائیں۔ جب تیسرا حصہ رہ جائے، یعنی کہ دودھ کا جو ہے جل جل کر تیسرا حصہ رہ جائے، تو نیچے اتار کر قدر شیری کر کے پلائیں۔ اس کے بعد ترکیب استعمال، تو ایک خوراک روزانہ ایسی ہی ایک خوراک بنا کر پئیں۔ نیز چونکہ میں نے بتایا گرم موسم ہو، جو عرب والے ہیں جو گرم موسم ہے وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس دودھ کو گرم نہ کریں، آگ پر نہ پکائیں، آگ نہ چھڑکیں، ٹھنڈا ہی اس کو استعمال کریں، تو ان کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ یعنی کہ آپ نے اسے جلانا نہیں ہے، یعنی کہ دودھ کو گرم نہیں کرنا، بس تمام اجزاء ملا کر سردائی کی طرح گھوٹ کر، چھان کر، دودھ ملا کر اسے پی جائیں ٹھنڈا۔ اور جو سرد علاقے میں موجود ہیں وہ اسے گرم کر کے دودھ کا تیسرا حصہ رہ جائے نیچے اتار کر قدر شیری کر کے پی جائے۔ تو یہ نسخہ کم از کم آپ نے 2 ماہ استعمال کرنا ہے، اور پھر مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے آپ نے۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ نسخہ جو مادہ تولید کو خوب، جو اس کی پیداوار ہے اس میں اضافہ بھی کرے گا، منی کو گاڑھا کرے گا، عورتوں کے پستان میں دودھ کی کمی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ قبض کشا ہے اور قوت باہ کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، جس سے شہوت نہیں آتی وہ بھی استعمال کرے، شہوت آنا شروع ہو جائے گی۔ ٹائمنگ میں اضافہ کے لیے جو نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ نسخہ صرف ٹائمنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اور مرض موجود نہیں ہے، مادہ تولید بھی ٹھیک ہے، اس کی افزائش بھی ٹھیک ہے، مادہ منویہ بھی اس میں گاڑھا پن ہے، لیکن ٹائمنگ پھر بھی نہیں ہے، آپ پھر بھی اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو میں نے طریقہ کار بتائے 2، آپ نے وہی طریقے کرنے ہیں۔ جو گرم علاقے میں موجود ہیں وہ اسے چولہے پہ گرم نہ کریں، جو سرد علاقے میں موجود ہیں وہ اسے گرم کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا وہ نسخہ جو نہایت ہی قدیم تھا قوت باہ کی افزائش کے لیے، اور اس قدر مردانہ طاقت انسانی جسم میں پیدا کر دیتا ہے کہ ہم بستری میں کبھی بھی مرد کی ہار یا اسے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت۔ امید کروں گا آپ کو نسخہ اچھا لگا ہوگا۔ جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔